سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے سے ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے 5 لاکھ احادیث میں سے 5 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے۔ وہ حدیث وہ 5 احادیثیں میں تمہیں سناتا ہوں، ان کو یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا گویا تم نے 5 لاکھ حدیث پر عمل کر لیا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے۔ تو گویا جو حضرات اس مجلس میں تشریف لائے ہیں، جہاں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام سے یہ بات مترشح ہوئی، ظاہر ہوئی، واضح ہوئی کہ یہ حدیث ایک مسلمان کی زندگی کے لیے کتنی اہم ہے، وہیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام فی الحدیث کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ احادیثوں میں سے میں 5 حدیث کا انتخاب کرتا ہوں۔ اس سے ان لوگوں کی جہالت اور ان لوگوں کی نادانی یا پھر ان لوگوں کا تعصب کہہ لیجئے کھل کر سامنے آ گیا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو صرف 3 حدیث یاد تھی۔ بعض ایسے بھی ملتے ہیں جو کچھ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اچھا درجہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ان کو 11 حدیثیں یاد تھی۔ اور پھر ان میں بھی کچھ لوگ نیک ہیں، کہتے نہیں یار تم 11 والے 3 والے کو جھوٹا کہتے ہیں، کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، 11 یاد تھی۔ اور 11 والوں کو ایک اور جماعت آئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں نہیں یار یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، امام صاحب کو 17 حدیثیں یاد تھی کل۔ ہم کہتے ہیں کہ تم سب جھوٹ کہتے ہو، کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہ 3 حدیثیں یاد تھی، نہ 11 حدیثیں یاد تھی، نہ 17 حدیثیں یاد تھی، بلکہ امام صاحب امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کل حدیثیں یاد تھی۔ میں اور آپ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام فی الحدیث کو کیا سمجھیں؟ بھائی سچی بات تو یہ ہے، وہ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ فضیلت والے کو تو فضیلت والا ہی سمجھ سکتا ہے، ایک اللہ والے کو ایک اللہ والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ ذرا دنیا کی طرف آ جائیں تو ہم یہ کہیں کہ ایک ڈاکٹر کو ایک ڈاکٹر سمجھ سکتا ہے، کتنا ماہر ہے یہ۔ ایک انجینئر کے متعلق دوسرا انجینئر ہی کے کامنٹ آپ جسے کہتے ہیں بہت ہی زیادہ قابل قبول ہوں گے، اس لیے کہ وہ انجینئر دوسرے انجینئر کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ایک وکیل کے کامنٹ دوسرے وکیل کے لیے بہت ہی زیادہ قابل قبول ہوں گے، اس لیے کہ ایک وکیل دوسرے وکیل کے بارے میں یہ کامنٹ دے رہا ہے، یہ اپنی رائے دے رہا ہے۔ اب میں کھڑا ہو کر یہ کہوں یہ وکیل بالکل بے وقوف ہے، یا یہ سرجن بالکل نادان ہے، یا اس ڈاکٹر کو کچھ نہیں آتا، یا یہ انجینئر بالکل جاہل اور ابھڑ ہے، تو آپ خود کہیں گے مولوی صاحب آپ کو کیا معلوم، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے اس وکیل کے متعلق، آپ وکالت کو کیا جانیں۔ ہم تو اس وکیل کی بات مانیں گے کہ جو ایک دوسرے وکیل کے بارے میں کہہ رہا ہے، ہم ایک انجینئر کی بات دوسرے انجینئر کے بارے میں ہم مانیں گے، اس لیے کہ وہ انجینئر ہے، وہ اس فن سے واقف ہے، اور وہ اپنے فن سے حساب سے اور پورے کے پورے وثوق کے ساتھ دوسرے کی توثیق کر رہا ہے۔ لہذا آج کل کا چند حدیث پاک کا ترجمہ پڑھ کر، بلکہ میں یہ کہوں جسے صحیح طریقے سے استنجا کرنا نہیں آتا، جسے صحیح طریقے سے نماز پڑھنی نہیں آتی، جس کو چند مسائل کے علاوہ شریعت کے بہت سارے مسائل سے وہ ناواقف ہے بلکہ نابلد ہے،
جاننا بھی نہیں چاہتا، وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ تان و تشنیع کر دے اور یہ کہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا، تو سب سے پہلے ہمارا سوال یہ ہونا چاہیے کہ میاں تمہیں کیا آتا ہے، تمہیں کیا پتا؟ جب ایک انجینئر کے بارے میں کوئی کرٹیسائز کرے اور کہے کہ بھائی یہ فلاں ایسا 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 ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ تو انجینئر ہے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ کوئی انجینئر آئے اور آ کر بیان کرے تو پھر بات مانتے ہیں۔ تو اب رستے کا چلتا آدمی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کوئی گستاخی کر دے اور ان کی توہین اور تنقید کر دے اور کہے کہ ان کو ماں سوائے چند حدیث کے اور کچھ بھی حدیث نہیں آتی، تو یہ راہ چلتے کمنٹس تو ہو سکتی ہے، ایک دیوانے کی بکواس اور بھڑک تو ہو سکتی ہے، لیکن دیوانے کی بڑھ سے اور راہ چلنے والے مجنون کی بکواس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک بات میں بطور لطیفہ کے کہوں، یاد رہے تو اللہ کرے، یاد رہ جائے تو اچھا ہو، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ مرتب کی ہے، اس فقہ میں امت کو کتنے مسائل دیے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ ترتیب دی ہے، اس میں امت پر کتنا احسان کیا اور امت کو کتنے مسائل دیے، یہ تھوڑا سا سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس امت پر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیا احسانات ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کتابوں میں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو جو مسائل دیے ہیں ان کی تعداد 12,90,000 ہے۔ اگر بالفرض و تقدیر مان لیا جائے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چلو 3 ہی حدیث یاد تھی، چلو 11 حدیث یاد تھی، بہت ترقی کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ چلو 17 حدیث یاد تھی، تو جس شخص کو 17 حدیث یاد تھی اس نے امت کو 12,90,000 مسئلے دیے ہیں۔ اگر اس کو پوری حدیثیں یاد ہوتی تو دنیا میں سوائے حنفی کے کوئی بھی باقی نہیں رہتا۔ شکر کرو کہ جس نے 17 حدیث سے امت کو تقریباً 13 لاکھ مسئلے دیے ہوں۔ اگر تمہارے بقول انہیں زیادہ حدیثیں یاد ہوتی تو پھر کیا کر جاتا ہو دنیا کے لیے؟ یہ بات تو میں نے بطور الزام کے یہ جواب دیا ہے، لیکن پہلی بات میری اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اس پر میں آگے بات کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ کامنٹس اس آدمی کا قابل قبول ہوتا ہے اور اس شخص کی بات کی توثیق کی جاتی ہے جو اس فن کا ماہر ہو، جو اس فن کے لوگوں سے واقف ہو۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں انجینئر بالکل کمزور ہے، فلاں ڈاکٹر بالکل ناقص ہے، تو یہ کہنے والا کوئی راہ چلتا آدمی ہو، اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جاتا، بلکہ ڈاکٹر کے مقابلے میں ڈاکٹر کی بات کو دیکھا جاتا ہے، انجینئر کی بات کے مقابلے میں انجینئر کی بات کو دیکھا جاتا ہے، اسی طرح وکیل کی بات کے مقابلے میں وکیل کی بات کو دیکھا جاتا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر تنقید کرنے والے اور ان کو مقام حدیث میں کم کہنے والے اور ان کو درجہ گرانے والے، آپ ان کا مقام دیکھیں کہ ہم تمہاری بات کیوں مانیں، چلو ہمیں پچھلے سالوں میں لے چلو، ہم کو پچھلے صدیوں میں لے چلو، ہم کو پچھلے جو ہے برسوں میں لے چلو، ہم وہاں جا کر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جا کر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام فی الحدیث کیا تھا۔ ہاں، اگر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی واقعی تنقید کرتی ہے، نعوذ باللہ توہین کرتی ہے، تنقید کرتی ہے، تو پھر تو شاید ہم تمہاری بات مان لیں۔ لیکن اگر ان لوگوں نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بڑے بڑے قصیدے گائے ہوں اور بڑے بڑے اقوال اور بڑے بڑے جو ہے تحائف پیش کیے ہوں اور اپنے جملے پیش کیے ہوں، تو پھر ہم ان کی بات مانیں یا پھر تمہاری بات مانیں؟ یہ ایک بات قابل غور ہے۔ میں اس شخص کے مقام فی الحدیث کا میں آپ کو اندازہ بتانا چاہتا ہوں۔ یقیناً یہ ایک مجلس اور یہ چھوٹی سی مجلس ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان علمی کو اور ان کی جلالت کو بیان کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ یقیناً یہ مجلس ناکافی ہے، لیکن جب اس مجلس میں یہ تذکرہ آ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اب جب یہاں سے آپ جائیں تو کم از کم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان علمی اور جلالت شان کو اپنے ذہن میں لے کر جائیں۔ وہ یوں یاد رکھیے، ایک عوامی بات کر رہا ہوں، وہ یوں یاد رکھیے
کہ جس شخص کے شاگردوں کے شاگرد امام احمد جیسے ہوں، سارے مل کر کہیں رحمت اللہ علیہ، کہ 3 مرحلے میں 3 واسطوں سے نیچے کی طرف جائیں، تو جن کے شاگرد امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسے امام ہوں، کہ جن کو 30 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی، اور پھر جن کے 2 درجے کے واسطے سے 2 واسطے سے نیچے جائیں تو جن کے شاگرد امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسے ہوں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری شریف میں 22 ثلاثیات ہیں، 22 وہ حدیثیں ہیں کہ جو 3 واسطوں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ جا کر حدیث ختم ہوتی ہے۔ امام بخاری اپنے استاد سے اور وہ اپنے استاد سے اور وہ پھر کسی صحابی سے نقل کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ 3 واسطے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ پہنچتا ہے 3 واسطوں کے ساتھ، ایسی 22 حدیثیں ہیں۔